ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں ناصر کمال صاحب کے پاس، جو کہ اس وقت ہیں وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل۔ آئیے جانتے ہیں کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے وہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اچھا ناصر صاحب، برطانیہ میں تھے آپ اور بزنس کر رہے تھے، یہ کیسے سیاست میں آ گئے اور اب یہاں پر بیٹھ کے آج آپ عوام کی جو شکایات ہے وہ سن رہے ہیں؟ بیسیکلی پہلے میں یہاں پر جب تھا تو ہماری ایک فیملی کا بزنس ہے الیکٹرانکس کا، تو یہ جو ہماری برانڈ ہے یہ پاکستان کی ارلیسٹ برانڈ ہے جو یہاں پر بزنس کرتی تھی موبائل کی الیکٹرانکس میں۔ تو اس کی ایکسپینشن کے لیے ہم نے انگلینڈ کے اندر اور یورپ میں بھی یہ کام کیا، تو کچھ عرصے کے لیے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہنے کا موقع ملا۔ وہاں پر جیسے ہی ہمارا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا تو میں اور اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گیا پاکستان۔ تو زیادہ تر تو میرا ٹائم پاکستان ہی گزرا اور میرا تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو ڈیورنگ میرا جو اسٹے تھا انگلینڈ کے اندر، اس میں بھی وہاں پر ہم جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی تھی اس کا نہ صرف حصہ تھے، بلکہ وہاں پر کئی ایسے پروگرام جو فنڈز ریزنگ کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کو نہ صرف کنڈکٹ کرتے تھے، بلکہ پرائم منسٹر عمران خان وہاں پر تشریف لاتے تھے اور پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ویسٹ میں رہتی ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے اور پسند کرتی ہے، اور وہ بڑی دل کھول کے ان کو ڈونیٹ بھی کرتی تھی کہ وہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی فنڈ ریزنگ کی باتیں، یہ ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی آپ کی ملاقات رہی ان سے کہ یہ بات؟ نہیں، میں تو پاکستان تحریک انصاف سے بہت دیر پہلے سے میں اٹیچ ہوں۔ جب میں برطانیہ گیا تھا تو اس سے پہلے جو 2013 کا الیکشن تھا وہ نے پرائم منسٹر کے ساتھ پورے پنجاب کے دورے کیے، اور اس میں نے ایک گانا بھی پروڈیوس کیا تھا، کون بچائے گا پاکستان۔ وہ جو ہمارا تھیم سانگ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، تقریباً 2011 میں بنایا تھا میں نے۔ تو اس سے پہلے جو خان صاحب کی جو پارٹی ہماری ہے پی ٹی آئی، اس کے حوالے سے جو کام تھے سوشل موبلائزیشن کے، پولیٹیکل تحریک کے، وہ ہم ساتھ مل کے کرتے تھے خان صاحب کے ساتھ۔ اچھا، عام طور پہ پاکستان کے اندر جو پروڈکٹس آتی ہیں ہم پاکستانی یہاں بڑا کہا جاتا ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس آپ یوز کریں، تو لوگ یوز نہیں کرتے، وہ باہر کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں۔ پاکستانی کسی پروڈکٹ کو یہاں پہلے تو اسٹیبلش کرنا پاکستان میں، پھر اس کو باہر لے جانا، اور خاص طور پہ الیکٹرانکس جس میں دوسرے ممالک جو ہیں ویسے ہی بہت آگے ہم سے، تو کس طرح آپ نے یہ مینیج کیا؟ یہ بڑا مشکل سا کام نہیں ہے؟ اصل میں نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ہمارے یہاں پر ابھی بھی لوگ ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنے ہم آہنگ نہیں ہیں، اور ہمارے لوگ زراعت کو ہی اپنی بیسک سمجھتے ہیں کہ پروڈکٹ ہے۔ تو جیسے جیسے ابھی ہمارے سوشل میڈیا کے علاوہ جو ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ترقی ہوئی ہے، تو اس وقت جب میں نے اس کمپنی کو بنایا تھا تو یہ ہماری چائنا کے اندر مینوفیکچرنگ ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو الیکٹریسٹی کا بحران تھا اس سے کئی ہماری انڈسٹریاں یہاں بند ہو گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے بہت دیر پہلے RGA کے نام سے ایک ٹیلی ویژن کمپنی تھی، تو جیسے چائنا کے انقلاب آیا تو بہت ساری کمپنیاں لوکل بند ہو گئیں، اور ہمارا جو کاروبار تھا ہم نے اس کو شفٹ کیا، چائنا میں مینوفیکچرنگ کرتے تھے اور پھر یہاں پر بھی اس کو سیل آؤٹ کرتے تھے، اور جب ہمارا کام یہاں پر بڑا پاپولر تھا تو ہم نے اسی پاکستانی برانڈ کو یورپ میں بھی لے کے جانے کا ارادہ کیا، جس کی وجہ سے مجھے وہاں جانا پڑا۔ تو یورپ میں بھی یہ پاکستانی جو برانڈ ہے یہ بڑا پاپولر ہوا، اور اس طرح سے بے شمار جو ممالک ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم زیادہ تر پولیٹیکل چیزوں کے علاوہ فوکس نہیں کرتے تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو موبائل فون ہے ایپل کمپنی کا، یہ بنیادی طور پہ امریکہ کیلیفورنیا بیسڈ ایک کمپنی ہے، لیکن اس کی پہلے دن سے جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ کوریا اور چائنا کے اندر ہوتی ہے، اور اس کو جو اسمبل کیا جاتا ہے وہ چائنا نے اتنی بڑی ایک نیٹ ورکنگ کی ہے وہاں پر انڈسٹری کی کہ مین لینڈ چائنا میں بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جس میں آپ کو ایونچولی اپنی مینوفیکچرنگ اپنی اسپیسیفکیشن کے مطابق کروانے کی سہولت عام دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے۔ اچھا، بلانگ کہاں سے کرتے ہیں؟ میں بیسیکلی لاہور کا رہنے والا ہوں، میرے والد صاحب بھی لاہوریے نے، میرے دادا جی بھی لاہوریے تھے، تو ہمارا تو یہ صدیوں سے مسکن لاہور ہی ہے۔ ایجوکیشن بھی لاہور سے ہی ہوئی؟ ہمارا تو جی بڑا زیادہ تعلق لاہور سے ہے، کسی کی بھی شادی بھی باہر نہیں ہوئی، سارے لاہور کے رہنے والے ہیں، بیویاں بھی، ہمارے 7 بھائی ہیں، 7 تو یہیں رہتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ۔ اب وہ جو بزنس میں باقی بھائی بھی آپ کی کمپنی میں؟ اصل میں میرا فیملی بزنس ہے جس کی وجہ سے میں اتنا ٹائم سیاست کو دے دیتا ہوں۔
ادروائز اگر آپ کام نہ کرتے ہوں تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ سیاست میں بھی ٹائم دے رہے ہیں اور اپنا گھر بھی رن کر رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کے ایک شخص کو جانتا ہوں, ان کا بہت بڑا بزنس ہے پاکستان کے اندر, ایک پورا برانڈ ہے. تو وہ شروع میں پی ٹی آئی میں آئے اور جب آپ کی پی ٹی آئی اقتدار میں آنے والی تھی, لیکن اسے قبل ہی وہ نا ایک چھوڑ گئے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ جی آپ کیوں چھوڑے ہیں, اب تو آپ کی پارٹی اقتدار میں آ رہی. تو انہوں نے کہا یار یہ مجھے نا ابھی پتہ نہیں یہ پارٹی آتی ہے نہیں آتی, لیکن بزنس بڑا سفر کرتا ہے سیاست. تو آپ سیاست میں آئے, آپ کا بزنس سفر دیکھیں, سب سے جو اہم بات ہے جو بزنس ہے وہ ایک ڈیلی کی بنیاد کے اوپر آپ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. مارکیٹ میں آپ کے کمپٹیٹرز ہیں. تو میری جو سہولت اس میں یہ ہوئی کہ چونکہ میرے جو بھائی ہیں وہ بھی میرے ساتھ اس فیملی بزنس میں تھے, تو جب میں نے فل ٹائم سیاست کو دیا تو انہوں نے میری جگہ پہ جو ایک گیپ تھا اس کو فل کیا. تو الحمدللہ آج بھی ہمارا کاروبار ماشاءاللہ. اچھا, کچھ لوگ ہیں پاکستان کی بڑی فیملیاں بھی اس میں ہیں کہ انہوں نے سیاست میں آ کے ان کے بزنس بہت ایکسپینڈ کیے, پاکستان سے باہر چلے گئے. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک میں نے آپ کو پہلے ایک شخص کی بات بتائی, اس نے کہا جی کہ سیاست میں آنے سے بزنس سفر کرتا ہے, لیکن ہم نے یہاں لوگ دیکھے کچھ بھی نہیں تھے, اسکریچز میں تھے, لیکن وہ سیاست میں آئے پھر ان کا ملٹیپلائی ہو گیا بزنس. دیکھیں, جو کاروبار ہے اس کی نوعیت کو دیکھنا پڑے گا. اگر تو آپ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں جن میں بینک سے آپ لون لیتے ہیں, وہ ہر بزنس مین لیتا ہے. ہم تو بینک سے کبھی لون نہیں لیا. ہماری فیملی کی جو ویلتھ تھی ہم نے اسی کے ذریعے کیا, اور ہماری جو اسٹرینتھ تھی وہ ہمارے بھائیوں کا زیادہ ہونا کہ ہمارے کچھ عرصہ کے لیے میں چائنا میں بھی رہا ہوں, میرے بھائی بھی رہے ہیں. وہاں سے جو چیز بنتی تھی وہاں پر بھی کوئی پیسے نہیں کھائے جاتے تھے. اگر آپ کسی سے بھی منگوائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں کچھ مارجن اس بندے کے لیے بھی رکھنا ہوگا جو وہاں سے چیزیں مینوفیکچر کرواتا ہے. اور جہاں سیل کرنے والے بھی میرے بھائی تھے, تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا. جہاں تک آپ نے کہا کہ حکومتوں میں آ کے یا سیاست میں آ کے آپ اپنے کاروبار کو بہت ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو اگر تو کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اداروں کو بھی کوئی چیز دے رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جو بندہ سسٹم کے اندر موجود ہوتا ہے اور کچھ سپلائی کے حوالے سے بھی کام کرتا ہے, تو نسبتاً اس کو دوسرے آدمی سے جو فائدہ ملتا ہے وہ عام بندے کی نسبت زیادہ ہے. تو جس کی آپ نے بھی مثال بھی دی کہ بہت سارے لوگوں نے کچھ ایسے کام کیے جن سے ان کو بے پناہ فائدہ ہوا. تو اس کی پروویژن موجود ہے پراپرٹی کے حوالے سے. یا آپ کوئی شوگر مل لگاتے ہیں, یا آپ کوئی لوہے کی مل لگاتے ہیں, یا آپ کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں جس سے حکومتی فائدوں سے آپ کو حکومت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آپ کو جو فائدہ ملتا ہے وہ آپ اپنی پرسنل ڈائنسٹی کی ایکسپینشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا ذرا اس میں ڈفرینٹ ہے. ہمارا بالکل پرائیویٹ انٹرپرینور ہیں ہم تو اس میں عملے میں گورنمنٹ کی کوئی ہماری سپورٹ نہیں ہے. تو لاہور والے تو جناب بڑے کھابے شابے کھاتے ہیں, تو پھر آپ بھی کھابے شابے کے شوقین ہیں. دیکھیں, جو لاہور ہے وہ ایک تو 1000 سال سے زیادہ اس کی ہسٹری ہے. تو یہاں پر بڑے مشہور کھانے ہیں, بڑے چٹپٹے. آپ کو پتا ہے انڈیا اپنے اسپائسز کی وجہ سے بڑا مشہور ہے. تو یہ جو لاہور ہے اس کو آپ بڑی مرکزی جگہ سمجھے کلچرل حوالے سے. اس دہلی سے لے کے ہمارا جو پورا ریجن ہے اس میں لاہور کی بڑی اہمیت ہے. تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں بھی اس علاقے کا رہنے والا ہوں. تو جتنی بھی چیزیں آپ بڑی مشہور سمجھتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے گھر میں پکتی تھیں, بلکہ ہم جب باہر بھی جاتے تھے تو سڑکوں کے کناروں پہ چھوٹی چھوٹی جو ریڑیاں ہیں ان پہ بھی ویسا ذائقہ ملتا تھا, یا ابھی بھی ملتا ہے, جو آپ کبھی دنیا کے بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ میں بھی جائیں تو آپ کو شاید نہ ملیں. تو ابھی تو آپ یقین کریں کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں جو ذائقہ ہمیں یہاں ملتا ہے وہ ہم مس کرتے ہیں کہ لاہور کے ذائقے کے مقابلے کا نہیں ہے. پسندیدہ ڈش آپ کی کون سی ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ چنے والے چاول بڑے شوق سے کھاتا ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ماش کی دال ہے, جو اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر جو بیسن کی ٹکیاں ہیں دہی کے ساتھ, اور بلکہ جو بھی چیزیں ہیں, میں آپ کو سچ بتانے لگا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرا حال ہے وہ میں نے نہ کھائی ہو, 1-2 سبزیوں کے علاوہ. ادروائز تو ہر چیز ایک اپنی ہی لذت رکھتی ہے. تو والدہ صاحبہ بڑا اچھا بناتی تھی, پھر وائف بھی میری لاہور کی رہنے والی ہے تو اس نے بھی اسی کو کنٹینیو رکھا. تو ساری چیزیں بڑی مزیدار ہیں, اور اس کو جب بھی کبھی ملا تو اللہ کا شکر ادا کر کے میں نے تو کھایا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس حوالے سے کوئی اسپیشل چوائس نہیں رکھی کہ آپ یہ پکائیں گے تو پھر میں کھاؤں گا اور پھر مزہ کروں گا. یہ اللہ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے کہ ایک تو اللہ نے ویسے ہی اس ریجن میں پیدا کیا جہاں پر کھانے بہت اچھے تھے. تو
ایک سے ایک بڑھ کے کھانا ہے. تو ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کبھی میں سوچتا ہوں کہ سب سے اچھا مجھے کیا لگتا ہے تو چنے والے چاول ہیں. یہ جب چکن بہت زیادہ نہیں آیا تھا مارکیٹ میں تو یہی پکتے تھے زیادہ تر. لیکن یہاں لوگوں کو کڑھائیاں چھڑائیاں یہ بھی تو نہیں. دیکھیں بیسیکلی گوشت کے حوالے سے تو بے شمار اس کے ٹیسٹ ہیں, وہ بھی آپ یہی سمجھیں کہ ایک ٹاپ چوائس ہے ہماری بھی. تو لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے علاوہ جو وہ دوسری ڈشز ہیں جو گوشت کے علاوہ بھی ہیں, اس کا بھی میں اگر گوشت پڑا ہے تو میرے سامنے اگر چنے والے چاول یا آلو مٹر والے چاول اگر آئیں تو میری چوائس ہے کہ دہی کے ساتھ اسے کھایا جائے. تو یہ آپ صحیح کہتے ہیں کہ اگر کڑھائی اب اچھی تیار کی ہوئی ہے, کالی جو مرچ ہے اس کے ساتھ ہریسہ ہے, نہاری ہے, یہاں پر شامی کباب ہے, تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو اس کو اگر میں سامنے پاؤں تو شاید بھوک نہ بھی لگی ہو تو بندہ. اچھا ایک دور تھا, آپ نے بات کی لاہور کی 1000 سال کی پورے کلچر کی, تو ایک دور تھا کہ ایک پوری ایک نسل تھی کہ جب انہوں نے انجوائمنٹ کرنی انٹرٹینمنٹ کی تو ان کی گھر کی خواتین پکاتی تھیں نا یہ جتنی بھی ڈشز ہیں, اور وہ انجوائے کرتے تھے. لیکن آج کل کچھ خواتین ہیں وہ کہتی ہیں جب وہ ہم سے کہتے ہیں جی چلیں تو وہ کہتے ہیں آؤٹنگ کے لیے چلتے ہیں, ہوٹلنگ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس حوالے سے میں آپ کو بڑا ٹرو نالج دیتا ہوں. میں نے پچھلے دنوں اپنے دوستوں کو بلایا تھا, میں نے اپنی وائف کو سخت منع کیا کہ آپ یہ نہ کریں. آپ یقین کریں کہ سختی تک بات آ گئی, لیکن انہوں نے اپنے دل سے 50 لوگوں کا کھانا بنایا ہوگا. اچھا تو میں سچی بالکل آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہوگی. تو دیکھیں یہ ہمارے تو عام طور پہ تو خواتین بیمار ہو جاتی ہیں. نہیں میں آپ کو بتاؤں مجھے ان سے سختی سے بات کرنی پڑی کہ آپ خدا کے لیے مجھے باہر سے منگوانے دیں, یا میں باہر ہمارے تو بڑے اچھے کنیکشنز ہیں کچھ ایسے باورچیوں سے جو زبردست کھانے بناتے ہیں. یعنی کہ جو آپ کسی ملک کے اگر بادشاہ کو بھی بلائے تو وہ کہے کہ میں تو اتنا زیادہ مزہ کیا کہ میں بتا نہیں سکتا. تو ہم دوستوں کو بھی بہت بلاتے ہیں, دعوتیں وغیرہ بہت کرتے ہیں. اور ابھی پچھلے اتوار کو بھی ہم نے اپنے گھر میں ناشتے کا ارینج کیا ہوا تھا, کیونکہ ہم سارے بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ابھی بھی رہتے ہیں. علیحدہ علیحدہ گھر ہیں لیکن کمپاؤنڈ ایک ہے. تو اس میں ہم تو ابھی بھی یہ بڑا فیل کرتے ہیں کہ خود اگر میری وائف نے بنایا, میرے بھائی کی وائف نے بنایا, میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ایک ہفتہ اتوار میں ہم نے جو ناشتہ کیا تھا وہ میرے بھائی کی وائف نے سب کچھ تیار کیا تھا. صرف نان کا جو تنور ہے وہ ہم نے باہر سے منگوایا تھا, یا جو باقی چند لوگ سرو کرنے والے ہیں. باقی جو پائے تھے, اس کے علاوہ نہاری تھی اور مرغ چنے تھے, یہ ساری چیزیں, اور میٹھے کے اندر جو میرا حال ہے کھیر تھی, وہ ساری میرے بھائی کی وائف نے بنائی تھی. سارا ٹائم لوگوں کو دیتے ہیں کہ خود کو بھی کوئی ٹائم دیتے ہیں, اور جو دیتے ہیں اس کو کس طرح انجوائے کرتے ہیں اس ٹائم کو؟ اصل میں دیکھیں جو یہ ہماری یہ ٹرم ہے نا کہ کسی کو اپنا ٹائم دینا اور اپنے ٹائم کو کسی کے ساتھ اٹیچ کر کے کہنا یہ ہمارا نہیں ہے. میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں جب کوئی مجھ سے یہ چیز کہتا ہے کہ آپ یہ چیز میری ہیلپ کر سکتے ہیں, تو اگر میں وہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو اکیلے میں عموماً رہا نہیں ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 7 بھائی تھے, ایک بہن, تو ہمیشہ ایک زیادہ لوگوں کی عادت تھی. اور پھر ہمارے ساتھ ہی ہمارے تایا اور چچا کے بچے بھی تھے, وہ بھی ماشاءاللہ زیادہ کثیر الاولاد تھے. تو بڑا ایک ہمارا تو ہمیشہ ہجوم کے ساتھ رہنے کی, ٹائم گزارنے کی عادت رہی. جو اپنا ٹائم ہے میں 8 گھنٹے سوتا ہوں, اور اس کے علاوہ جو لکھنے پڑھنے سے بھی مجھے شغف ہے, اور دوستوں سے جو گپیں لگانی ہوتی ہیں یہ تو بڑا دلچسپ ہمارا مشغلہ ہے. تو اپنے لیے جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں پیدا کیا, اس قوم کا حصہ بنایا, لاہور میں پیدا کیا, اور بہت ہی بڑی خوش قسمتی کہ اچھے ساتھی دیے, اچھے دوست دیے. تو میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کرے. اچھا لاہور کا کلچر, لاہور کے آپ ہوں اور پھر شاعری اور موسیقی سے شغل نہ ہو, میرا خیال ہے یہ کم ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ دیا آپ کو ہے. دیکھیں جی میں تو جو ہے نا جو کون بچائے گا پاکستان, پاکستان تحریک انصاف کا تھیم سانگ ہے وہ میں نے خود ہی لکھا, اور میں گا بھی لیتا ہوں. اچھا ویری گڈ. ہاں وہ گانا میں نے خود ہی گایا تھا. اچھا. تو جب بھی آپ مجھے فون کریں گے تو جو رنگ ٹیون ہے وہ اصل میں اسی کمپوزیشن ہے جو میں نے ہی کی تھی. تو جو موسیقی ہے وہ ابھی بچپن سے یہاں پر تمام بڑے جو موسیقار تھے, گلوکار تھے, نہ صرف ہمیں ان سے ملاقات ہوئی ان کے ساتھ, بلکہ کئی مرتبہ ان کے ہم نے پروگرامز دیکھے, کیونکہ یہ کلچرل ہب بھی ہے کہ جو میوزک ہے
اس سے آپ اپنی زندگی کے اندر چند لمحوں کے لیے یہ جو ہم جوڑ توڑ کرتے ہیں اس سے باہر آ جاتے ہیں. اچھا, پسندیدہ آپ کا ویسے ہے کون سا گلوکار جو ہے؟ پسندیدہ تو کشور کمار ہیں. کشور کمار ہے. کشور کمار جو کشور صاحب ہیں یہ تو بڑے زبردست گلوکار تھے اور انہوں نے بڑا اچھا پرفارم بھی کیا. تو میں ہمیشہ ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے بلیسڈ وائس تھی ان کی. ناظرین, وقت ہے یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, پروگرام میں آپ کو پھر ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں اور ناصر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے توڑا تھا. جی ناصر صاحب, زندگی کے جو مختلف ممالک کا میں نے سفر کیا ہے وہاں پر میں رہا بھی ہوں. تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو ابھی تک پبلش تو نہیں ہوئی, ایک تھا غلام. تو اس میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ میں نے ایک لکھی تھی چیز کہ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو ارمان کم رکھیں اور اگر اچھا سفر کرنا ہے تو آپ سامان کم رکھیں. تو زندگی میں بہت زیادہ خواہشیں رکھنا آپ کی زندگی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. یہ چھوٹا سا ٹائم ہے, وہاں پر جتنے زیادہ لوگ ہیں وہ پیسے اکٹھے نہیں کرتے, پیسے خرچ کرتے ہیں. اس سے پھر معاشرے کے اندر جو ہمارے یہاں بحران پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کی کاروبار بہت زیادہ نہیں ہے, جو اتنے زیادہ ہوں کہ پورے پاکستان میں لوگوں کو زندگی خوشحالی کے ساتھ گزارنے کی ایک سہولت میسر ہو. وہاں پر میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی کے اندر واقعتاً یہ سمجھتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے اور ہمیں اس کو بہتر گزارنے کے لیے چیزیں جمع نہیں کرنی چاہیے, چیزیں خرچ کرنی چاہیے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ زندگی جو آسان گزرتی ہے کہ اگر ارمان کم ہو, لیکن لوگ سیاست میں یہاں پاکستان میں آتے ہیں ان کے تو ارمان ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ سیاست میں آ کے بھی, اقتدار میں آ کے بھی شاید ارمان نہیں پورے ہوتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اقتدار جو ہے وہ کنٹینیو کرے. جو بیسیکلی سیاستدان ہے وہ تو بہت بڑا کام ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, یہاں ہمارے ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ سیاستدان بہت برے ہیں اور جو دوسرے طاقتور لوگ ہیں شاید وہ بہت اچھے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو سیاستدان ہے وہ تو بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے, اس کو اگر نہ ملے گا اس کی سیاست نہیں چلے گی. تو طاقت بھی اس کی بڑے لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے, 3 سال کے لیے, 2 سال کے لیے. بعض اوقات تو زندگی بھر وہ طاقتور حلقوں میں نہیں شمار کیا جاتا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بندے سول سروس میں آتے ہیں وہ تو بہت طاقتور رہتے ہیں 60 سال تک, ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ معاشرے کا بزنس مین ہے, ان کی بہت بڑی تعداد ہے. یہ تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہر بندے کے پاس ایک اپنی فلسفی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور یہ چیز سے اطمینان نہیں کرتا کہ آج بہت اچھا گزر رہا ہے اور آج کو قربان کر کے فیوچر کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہے, تو شاید وہ کل کبھی نہ آئے. تو میں اس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہوں جو آج بھی بہت خوش ہے, اور اللہ تعالیٰ کا میں عملاً بہت شکر گزار ہوں کہ آج اگر میں کسی کے لیے کچھ کر دوں تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ ڈے فار مائی لائف. یہ نہیں ہے کہ کوئی دن آئے گا جب میں کچھ بن جاؤں گا. اگر اس وقت بن کے بھی میں تکبر, حسد یا لالچ کا شکار رہا تو میں نے نقصان کیا ہے. اگر بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو میرے نزدیک وہ نقصان میں ہے. اچھا, عمران خان صاحب سے جو لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے اور آپ کے بھی لیڈر ہیں, ان سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ عمران خان صاحب سے پہلی جب میں اس وقت بالکل اپنے لڑک پن میں تھا تو وہ میں ان کو اپنے علاقے میں لے کے گیا تھا. وہ الیکشن نہیں, وہ شوکت خانم کے لیے چندہ لینا چاہ رہے تھے. اور ایک گاڑی تھی ان کے پاس جو پک اپ وین ہوتی ہے, تو وہ اس میں آگے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے صدیق خان صاحب ہوا کرتے تھے, ایک وہ تھے اور ایک گلہ سا پڑا ہوا تھا. تو پھر میں نے اپنے علاقے کا راؤنڈ کروایا تھا ان کو. یہ پہلی ملاقات. اچھا, پھر سیاست تو بالکل ڈفرینٹ ہے نا. جب وہ اس میں بھی تھے اور میں ان کے کئی انٹرویوز پرانے بھی دیکھے جس میں وہ کہتے تھے میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا یا نہیں آؤں گا, پھر وہ سیاست میں آ گئے. کس چیز نے آپ کو امپریس کیا؟ اور دوسری بات ہے کہ جو باتیں انہوں نے کی جس سے آپ امپریس ہوئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ فلفل ہوئی ہیں؟
دیکھیں پہلے تو بات ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ مسٹر براؤن ہے جو اس ملک کا نظام تباہ کر رہا ہے. جو پہلا اس کا جس کو مجھے ہاؤنٹ کیا. Who is Mr. Brown? مسٹر براؤن وہ ہے جو کالا انگریز ہے. وہ کالا انگریز یہ چاہتا ہے کہ جس طرح برٹن کے لوگوں نے یہاں پر رول کیا ایز اے فیوڈل, وہ جانے کے بعد ان کا رول ہم لے لیں ان کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد, اور وہ اپنے لوگوں کے اوپر رول کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ان کو تشبیہ دی مسٹر براؤن سے. یہ مسٹر براؤن اصل میں ان کا ریپرزینٹیٹیو ہے کلونیل سسٹم کا, کہ یہاں پر ہم ایک اعلیٰ طبقہ ہوں گے اور یہ جو لوگ ہیں جو ویسٹرن تعلیم نہیں حاصل کرتے, ہمارے لوگ یہ ہمارے رایا ہوں گے. تو عمران خان صاحب نے ان پہ جب بات کی تو میں سمجھا کہ اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے, جب تک ہم اپنے لوگوں کو آن بورڈ نہیں کریں گے ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے. جیسے جناح صاحب نے بھی کہا کہ دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جنہوں نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر نہ اٹھایا ہو تو وہ بڑی قوم بن جائے. یہی بات ابراہیم لنکن صاحب نے اپنے بیٹے کو جب تھپڑ مارا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ نگرز کو آپ حقوق نہ دیں, ہم اپنے گھروں کے کام کس سے کرائیں گے. انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ کہا کہ اگر ہم نے نگرز جو کہ بلیک لوگوں کو اس وقت کہا جاتا تھا ان کو ہم نے حقوق نہ دیے تو امریکہ غداروں سے بھر جائے گا اور کبھی بڑی قوم نہیں بنے گا. ہماری قوم اگر دوسری قوموں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر تو ہمارا جو بھی شخص پاکستانی ہے اس کو عزت کے وہی مقام پہ لانا ہوگا جو بندہ اپنے لیے سمجھتا ہے. لیکن 4 سال گزر گئے آلموسٹ. کلونیل سسٹم کی آپ نے بات کی, وہی ڈی سی کا نظام ہے, وہی پٹواری کا نظام ہے, وہی تھانے دار کا نظام ہے آج بھی پاکستان کے اندر. یہ نہیں وہ نظام ہے جس کے جو برٹن نے بھی کبھی خود نہیں لگایا اپنے ملک کے اندر جب گورا یہاں پہ رول کر رہا تھا, اور جس پولیس کے سسٹم کے ساتھ انہوں نے کیا وہ انہوں نے اپنے اس گورے نے آج تک وہ نظام وہاں نہیں لگایا, لیکن وہ کلونیل سسٹم آج بھی ویسی, اس میں تو تبدیلی نہیں آئی. اچھا دیکھیں جو ڈاکٹر عشرت صاحب جو ہیں ان کے جو سب کا گورنر اسٹیٹ بینک تھے, ان کو ایک کمپنی ایک ہم نے کمیٹی بنائی تھی کہ جو سول سروس میں ریفارمز کرے گی. اس پہ END جو رولز ہوتے ہیں ایفیشنسی اور ڈسپلنری رولز, ان کے اندر بہتری کی کہ جو بندہ اگر کسی انکوائری کے تحت انڈر ٹرائل آتا ہے تو اس کو جلدی ہم فیصلہ کریں گے اور نوکری سے بھی باہر نکال دیں گے. ایکچولی پاکستان میں بہت ساری قوتیں ہیں جن کی موجودگی میں کوئی بھی حکومت آگے نہیں جا سکتی. انفارچونیٹلی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2018 میں آئی تو بہت شروع میں لوگوں نے کہہ دیا یہ تو گھوڑا نہیں, یہ تو خچر ہے, اور لوگوں نے ان پہ اوپر اعتماد کیا. حالانکہ یہ بڑی بے وقوفانہ پرسیپشن ہے. آپ پاکستان میں خود بھی اچھا کالم لکھتے ہیں, آپ بڑے اچھے فیچر رائٹر ہیں, پاکستان کے لیڈنگ نیوز پیپر میں آپ لکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی حکومت کو ایسی شروع میں ہی ریزسٹنس نہیں آئی جو PTI کو آئی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ریفارمز چاہتی انصاف کی بنیاد پہ. اچھا اس کے حوالے سے جو ایجوکیشن کو ایک نصاب کیا گیا ہے, آپ کے خیال میں جو اتنا بڑا یہاں پر اس شعبے میں پیسے کما رہے ہیں وہ آرام سے اس کے لیے آپ کی بات مان جائیں گے. اسٹیٹ سے زیادہ کئی ادارے یہاں پر مضبوط ہیں, تو ان کو پاکستان تحریک انصاف نے مضبوط نہیں کیا. ہم تو چاہتے تھے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام آئے, تو جوڈیشری کے اندر جو معاملات ہیں کہ اگر آپ کسی کیس کو لے کے چلتے ہیں تو 20 سے 25 سال لگ جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو ابھی ایک ریفارمز بھی لے کے آئی ہے کہ اس کو جلدی ہم لوگوں کو انصاف بہم پہنچانے کے حوالے سے یہاں ریفارمز کو متعارف کروائیں. ایجوکیشن میں ہم نے کروایا, ہیلتھ کارڈ کا نظام لے کے آئے, ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو بتایا کہ یہ آپ کا اپنا کنٹری ہے. تو پاکستان میں $32 ارب کی ریمیٹنسز آئی ہیں. یہ PTI کی اصل میں شاندار پالیسیاں ہیں. ہماری جو کیپیسٹی ہے یہاں پر فیصل آباد میں, ان کو ہم نے اسپیشل ٹارگٹ کیا, ان کو فوکس کیا کہ ہمارے پاس اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک ایسی جگہ ہے جس سے ہم ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں. تو وہ بہت بڑھ گئی ہیں, ہماری ایکسپورٹس بہت بڑی ہیں. ہم نے اپنے پاکستان کے اندر امپورٹ جو بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ایکسپورٹ بڑی کم ہو رہی تھی, اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے ہر جگہ پہ ریفارم لانے کی, لیکن صرف PTI ہی یہ ریفارم لائے, اور پچھلے 40-50 سال میں جو کچھ ہوا اس سے آپ کہیں کہ ہم نظریں چرا لیں گے تو یہ مناسب تجزیہ نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تجزیہ نگار جو ہیں, عمران خان صاحب نے کوٹ کو اونچا کیا ہے, اس وقت وہ اپنے بوٹوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ چائنا میں جب گئے ہیں تو ہوا بہت تیز چل رہی ہے. خدا کے بندو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, وہ صرف PTI کے چیئرمین نہیں ہیں, اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ کون لوگ وہاں پر گئے ہیں چائنا میں. اب چائنا کے
ساتھ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کی کیا میٹنگز ہوں گی, اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گی, اس کو ڈسکس کریں. اچھا, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھے, یعنی آپ چاہتے تھے کچھ چیزیں, اور پھر آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ قوتیں ہیں, بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں, مافیاز ہیں. تو کیا آج ہم 4 سال بعد یہ سمجھیں کہ آپ سرنڈر ہو چکے ہیں, وہ قوتیں کامیاب ہو چکی ہیں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی اگر تقاریر کو سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ کامیابی اللہ دیتا ہے لیکن انسان کی کوشش کے نتیجے میں. قرآن کے اندر ہے کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. دیکھیں, جو کوششیں ہیں وہ ہم نے ترک نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری رسپونڈ کرے عام آدمی کو, لوئر جوڈیشری. ہم ریفارمز لے کر آئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگوں کی آئین پاکستان آرٹیکل 9 ہے, جو اس کے تحت لوگوں کو یہ امید دلائی گئی تھی, ضمانت دی گئی تھی کہ آپ کو یہاں پر روٹی, کپڑا اور مکان ملے گا, اس کو اب عزت کے ساتھ اس حقوق کو واپس لوٹایا جائے, میرٹ کا بول بالا ہو. آپ نے اس کا ایک بہت اہم اور مثبت انداز کے اندر عملی نمونہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ایک پرسیپشن پائی جاتی تھی کہ ضمنی الیکشن حکومتیں جیتتی ہیں. وہ کیوں, آپ مجھے بتائیں کہ ہاں کرتے تھے لوگ, کہ جائز اور ناجائز طریقے سے آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکشن جتوائیں. ہم ایسا پاکستان نہیں چاہتے کہ جب آپ گورنمنٹ میں ہو آپ اپنے لوگوں کو بائی ہک اینڈ بائی کروک کسی بھی طریقے کے ساتھ ان کو دولت کے ساتھ دولت مند کر دیں, اس کے بعد وہی دولت مند آدمی سسٹم کے ایک حصے کو خرید لیں. تو اس سے پھر جو نظام قائم ہوتا ہے وہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈیلیور نہیں ہوتا. ہمارے پاس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میگر ریسورسز ہیں. کورونا کے ساتھ ہم نے اتنا بڑا پیکیج دیا, اس میں جو تھوڑے بہت پیسے بچے, ہمارے پاس جو پنجاب گورنمنٹ اب جب آئی 90 ارب روپے کے زیادہ چیک دے گئے تھے لوگوں کو, ہم نے ان کو بیلنس کر کے نہ صرف پیمنٹ کی بلکہ 750 ارب روپیہ ہم اس مرتبہ لے کے آئے ہیں پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ فنڈ کا. یہ 2-3 سال تو ہم قرضوں کو سیدھا کرنے میں, لوگوں کو جو ضمانتیں دی ہوئی تھی, ایک بس تھی اوپر وہ بس تھی, نیچے تمام لوگ بے بس تھے, وہ بس کا 300 ارب روپے کا پروجیکٹ اگر چلائیں تب بھی پھنستے ہیں, اگر نہ چلائیں تب بھی پھنستے ہیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو سٹریم لائن کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق 38 ارب روپیہ ہر ضلع کو دیا. پہلے یہ ساری چیزیں جو لوگ یہاں مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں لاہور میں, ایک تو ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اب شہر کا نظام چلانا بڑا مشکل ہے کیونکہ چھوٹے علاقوں میں کام ہی نہیں کیا گیا. پنجاب کے تمام ضلع پاکستانیوں کی ملکیت ہیں. ریاست پاکستان ان کو یکساں انداز میں دیکھتی ہے. ہم ملتان میں بھی کام کروا رہے ہیں, ہم جنوبی پنجاب میں بھی کام کروا رہے ہیں. ہم نے روڈز کے نیٹ ورک کو جو پرانے ادوار کے اندر شروع ہوا تھا, لاہور سے سیالکوٹ کا منصوبہ, اس کو اوپن کیا. لاہور ایئرپورٹ پہ ایک منصوبہ انکمپلیٹ چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے اس کو بھی وہ کیا. ہم نے یہ سیاست نہیں چمکائی کہ یہ پی ٹی آئی کا فلیگ شپ صرف پروجیکٹ ہے, باقی کے جو پروجیکٹ یہاں پر عوام کے پیسے لگے ہوئے تھے ہم نے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر ان کو جاری نہیں کرنا. تو یہ ایک نیا رجحان اور گورننس کا سسٹم ہے, اس کی بڑی زیادہ مخالفت ہے. اس میں نئے لوگوں کو ہم نے دیا جن کے خاندانی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط نہیں ہے. آپ مراد سعید کے دیکھیں, آپ آفریدی صاحب کو دیکھیں, آپ یہ جو فروخ حبیب صاحب ہیں, اس طرح کے بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی کہ اس طرح کے بندے تو پارلیمنٹ میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو میں قاسم حانصوری صاحب جو ہیں ڈپٹی اسپیکر, ہمارے اسد کیسر صاحب ہیں, ان کا تعلق فیوڈل گھرانوں سے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو فیوڈل ہے وہ پاکستانی نہیں ہوتا, لیکن ہمارے یہاں پر ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ اس طرح کے طاقتور لوگ اور طبقے صرف پارلیمنٹ میں آ کے ملک کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. اچھا ناصر صاحب, حکومت کے پاس کہنے کے لیے صحت کارڈ بتانے کے لیے عوام کو, اس کے علاوہ آپ کا بسز کا پروجیکٹ ہے, روڈز ہیں, سب کچھ ہے, لیکن عوام کے پاس احتجاج کرنے کے لیے مہنگائی اور بے روزگار ہے, اس پہ وہ بہت بلند آواز میں چیختے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان کے بہت ساری جو بڑی ایک جابس کریشن کے لیے شعبہ ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ریلوے, وابڈا, پی ٹی سی ایل, اس کے علاوہ سروسز کے شعبے ہیں. یہ ایک تو سیگمنٹ ہے جس میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں, دوسرا ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر جو جابس کریشن ہے وہ جو پہلے ہوتی تھی کیا ہم نے اس کو کم کر دیا ہے؟ کیا پاکستان میں جو پہلے پروجیکٹ بہت ہو رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں, ہم نے ان کو بند کر دیا؟ دیکھیں یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے. آپ نے
سمجھنا ہے کہ ہم نے تو ڈیمز کو بھی شروع کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیم پی ٹی آئی کے دور میں مکمل ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں. اس لیے کہ یہ جو آئی پی پیز کے پروجیکٹس ہیں یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. میں پھر اسی نقطے پر آتا ہوں. پبلک جو ہے ان کو یہ ریلیف جو چاہیے وہ شارٹ ٹرم کی بنیادوں پہ ہم نے احساس کفالت پروگرام کیا ہے, لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. پاکستان میں انڈسٹری بہت زیادہ بوم نہیں ہے تیار کر سکتی جب تک ہم سستی بجلی نہیں لائیں. سستی بجلی پاکستانیوں کو صرف ہائیڈل سوٹ کرتی ہے. ہمیں اتنے چھوٹے عرصے میں ہائیڈل پروجیکٹس کو میں وابڈا کے ایک شخص سے ملا تھا ناصر صاحب, اس نے مجھے بھی بتایا کہ جی جو نواز شریف صاحب کے دور میں پروجیکٹ لگے تھے وہ تقریباً کمپلیشن پہ ہیں اور اب ہمارے جو بجلی ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود. دیکھیں ابھی آپ نے جو آئی پی پیز کے ساتھ پروجیکٹ کیے ہیں, یہ اس وقت جو پروجیکٹ کیے گئے ہیں ان میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ اگر بجلی پروڈیوس کریں گے آپ کو ہر حال میں ان کو خریدنا پڑے گا. انٹرنیشنل گارنٹی کی گئی ہے. تو ہم نے تو اس معاملے میں بلوچستان میں جو پروجیکٹ ہوا تھا بہت بڑا, وہ بھی ہم نے انٹرنیشنل عدالت کے اندر جا کے پاکستان کو اس کی ریلیف دلائی ہے. دیکھیں یہ جو بجلی کا اور گیس کا مسئلہ ہے یہ بھی ہمارے ہاں کم ہو رہی ہے. ہم کو اب امپورٹ کرنی پڑے گی اور جو یہاں پیدا ہوتی ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ میں جانتا ہوں کہ اس دور کے اندر بھی مہنگائی اتنی نہ ہو سکی. وہ جو عام کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اشیاء خورد و نوش ہے جو عوام کی بڑی, جیسے آٹا ہو گیا, چاول ہو گیا, چینی ہو گئی. اس دور میں انہوں نے گورنمنٹ کی ایک پالیسی یہ تھی کہ یہ جو چند چیزیں ہیں جو کہ عام استعمال کی اور اس کے بغیر نہیں کام آدمی کا گزارا, اس کے اوپر سبسڈی رکھتی تھی اور وہ فیکٹری والوں کو اور مل آنرز کو دی جاتی تھی کہ جناب آپ نے یہ چیز مہنگی نہیں کرنی مارکیٹ کے اندر. یہ گورنمنٹ یہ پالیسی کیوں نہیں اپناتی کہ چلے 4-5 چیزوں کے اوپر کر لیا. بتاؤں جو آٹے کے حوالے سے ہمارے یہاں بڑا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر نہ صرف آٹا دستیاب ہے بلکہ اس معاملے میں سندھ کے اندر بڑی کوششیں کی گئی کہ ہم اپنی سرکاری گندم کو لیٹ ریلیز کریں تاکہ مارکیٹ کے اوپر دباؤ آئے. بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ کامیابیاں مزید اپنے ہاتھوں میں لے اور یہ مختلف جو ٹنیور اگلے بھی ٹنیور ہیں ان کو لے لے, کیونکہ ان کے مفادات ذاتی ہیں پاکستان سے, اجتماعی نہیں ہے. یہ جو ٹارگٹ سبسڈی کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے 55 ارب روپے کا ایک حتیر پیکج ہمارے جو یہاں پر یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو دیا اور 21 چیزوں کے اندر ہم نے سبسڈی دی. اس ادارے کو بالکل ڈیڈ کر دیا گیا تھا. ہم نے اس میں دوبارہ جان ڈالی. اس کے ذریعے ہم نے یہاں پر مختلف چیزیں سستے رمضان بازار لگا کر پرووائڈ کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے, لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ چینی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوئی. کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں کہ اس کا بحران پیدا کر دیا جائے, کیا کیا کوششیں نہیں ہوئی. جو بھی پاکستان کا ذمہ دار آدمی ہے وہ یہ محسوس کرتا ہوگا کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ڈی ریل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی. انسانوں کو بدماشوں سے بہت چھٹکارا ملا ہے. آپ کو مسلح جتھے سڑکوں پہ نہیں ملتے, پروٹوکول کی گاڑیاں گھومتی نظر نہیں آتی. ابھی آپ نے مسلح جتھوں کی بات کی. پچھلے دنوں ایک مذہبی جماعت نے جب لاہور میں سارا کچھ کیا, پولیس والے مر گئے, لیکن پھر آپ کے لوگ جا کے پھول پیش کرتے رہے انہیں. دیکھیں آپ بالکل درست کرتے ہیں. پولیٹیکل جو سائنس ہے اس میں ڈائیلاگ کا رستہ آپ نہیں کبھی روکتے. جو یہاں پر ہماری پولیٹیکل, میں ذاتی طور پہ گیا تھا, وہ جو پھول والی بات ہے نا, اس میں اجاز چودھری اور میں گئے تھے. میں آپ کو بتانا, میں اور چودھری اجاز صاحب گئے تھے. میرا یہ ماننا ہے, دیکھیں اس معاملے میں ہماری پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں اور ہمارے ملک سے باہر جو پاکستان کو آگے بڑھنا نہیں, دیکھنا نہیں چاہتی. جو ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں, ڈکٹیٹ نہ کریں. یہ ایک یونین ہے, یونین لوگوں. لیکن یہ عجیب سا نہیں لگتا کہ پہلے فیڈرل لیول پہ کچھ منسٹروں نے کہتے ہیں یہ انڈین ایجنٹ ہے, یہ راک ایجنٹ ہے,
ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بعض اوقات جس قسم کی انفارمیشن ملتی ہیں پاکستان میں ادارے جو ہیں پاکستان میں جو انفرادی لوگ ہیں ان کو ابھی مزید ٹائم لگے گا کہ جو چیزوں کو سمجھنے کے لیے ٹولز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس یورپ جتنے میچور نہیں ہیں. تو اس میں بھی میں کہوں گا کہ بہت بہتر چیزیں ہونی چاہیے. جو ہمارے پاس سسٹم ورثے میں ملا ہے اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کے اندر وہ جو سیاسی مذہبی جماعت جسے کلعدم بھی کہا گیا اور پھر نہیں بھی کہا گیا, پی ٹی آئی مل کے الیکشن لڑنے جا رہی ہے. دیکھیں یہ تو ایک پالیسی کا مسئلہ ہے. اگر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے حق میں اس کسی قسم کا کولیشن کیا جائے یا مل کے الیکشن لڑا جائے تو یہ جماعت کی مرکزی قیادت کا معاملہ ہے. میں اس معاملے میں اس طرح کی جو ہماری جماعت کا محسوس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا حصہ نہیں ہے. آپ پھول ہم لے کے گئے تھے چودھری جاز صاحب کا. میں اصل میں پولیٹیکل ایڈوائزر اس وقت پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پنجاب تھے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے چاہیے. ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہی دنیا بھر کے اندر یورپ اگر آج اس مقام پہ آج پہنچا تو جنگوں کے بعد انہوں نے ڈائیلاگ کیے ہیں جس کی وجہ سے 125 سال تک فرانس اور انگلینڈ نے جنگ کی آپس میں, لیکن ایونچولی ڈائیلاگ کے اوپر بات. اچھا یہ بتائیے گا کہ ان دنوں بات چیت پہلے ہوتی رہی صدارتی نظام کی ہماری خاصی یہاں یہ بحث رہی اور اس کے بعد اب اپوزیشن جماعتیں جو ہیں نو کانفیڈنس موشن لانے کی باتیں کر رہی ہیں کہ جی کچھ خبرات میں خبریں ہیں کہ جی ادھر میاں نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دے دیا جماعتیں. تو اس میں آپ کی اسٹریٹجی کیا اور کیا خبریں کس حد تک اس کے اندر جو تو ہے نا میاں نواز شریف صاحب وہ تو ابھی میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ وہ بھی اپنے بزنس کی ایکسپینشن میں وہاں پر کام کر رہے ہیں. تو ان کے نام سے تو یہ بات منسوب کسی نے غلط انداز میں کی ہے. وہ پچھلے دنوں آپ کو پتا بھی تھا کہ نیلسن میں بھی گئے ہیں. وہ بیمار تو نہیں ہے؟ نہیں وہ نیلسن میں بھی گئے ہیں. وہ تو ہماری عدالتیں جانیں گی جن سے یہ ضمانت مانگی گئی تھی کہ ان کی زندگی کتنی دیر تک ہے. تو وہ ضمانت لیکن ناصر صاحب اس میں ایک بات ہے, اسد صاحب کیا جو آپ کے فیڈرل منسٹر ہیں انہوں نے پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ اس کی اجازت پرائم منسٹر صاحب نے خود دی تھی. اس میٹنگ میں میں خود بھی موجود تھا. دیکھیں جو میرے تو ایک پہلی بات ہے کہ وہ نظر سے گزرا نہیں ہے. بڑا بیان چلا تو وہ تو اسد صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ میں تو وہاں موجود نہیں تھا. لیکن جہاں تک آپ نے نو کانفیڈنس کی بات کی ہے تو یہ جو ڈیموکریسی کا جو سسٹم ہے ڈیموکریٹک پروسیس ہمارے ملک میں اس میں سیاسی جماعتوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے. تو ہم بھی ریڈی ہیں. عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ وہ اصول جو پاکستان تحریک انصاف کے بناتے ہوئے ہم نے کہے تھے کہ پاکستان کے عام لوگوں کو ہم انصاف دلائیں گے اور اس حوالے سے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. اگر تو اس پہ کمپرومائز کرنا پڑا تو وہ حکومت چھوڑ دیں گے لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے. تو یہ رائٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ اس طرح کی جو لوگ ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنا چاہتے تھے اور جو غلام حسین انڑ صاحب کے اوپر الزام لگاتے تھے زرداری صاحب کے انڑ صاحب کے انہوں نے پنڈلی کے اوپر ایک بم باندھ دیا تو پیسے نکلوائے ہیں. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ تو بہت دیر سے اس طرح کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. تو جتنے بھی ریفرنسز اس وقت نیب میں ہیں یا اعلیٰ عدلیہ کی عدالتوں میں موجود ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے چارجز لیول کیے اور اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ کے ہم عدالتوں کو معاونت کرتے ہیں. تو یہ میدان ہے. میدان کے اندر ہر کھلاڑی کو موقع پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کھیل کھیلے. وہ اپنا کھیل کھیلیں, ہم اپنا کھیل کھیل. تھوڑا سا کمپلینٹ سیل کی طرف آتے ہیں. کمپلینٹ سیل میں کیا کر رہے ہیں جی آج کل؟ دیکھیں جی چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل ہے. بنیادی طور پہ یہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں شکایات ہیں اس کی ازالے کے حوالے سے پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے کہ لوگوں کو انصاف کے حصول میں جو رکاوٹیں ان کو اب ختم ہونا چاہیے. تو پی ایم ڈی سی بھی بنایا گیا اور پنجاب کی سطح کے اوپر چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل آلریڈی تھا لیکن اتنا فعال نہیں تھا. تو چیف منسٹر صاحب نے اس کی ایک اسپیشل دلچسپی لی خان صاحب کے ویژن کے مطابق. تو اب ہم یہاں پر واک ان جو ہمارے شکایت کنندگان آتے ہیں ان کو بھی سنتے ہیں جو مختلف پنجاب کے شہروں سے آتے ہیں. اور دوسرا اگر کوئی بندہ بائی پوسٹ کسی شکایت کو حل کروانا چاہتا ہے اس کا ازالہ کروانا چاہتا ہے تو وہ چیف منسٹر پنجاب کمپلینٹ سیل 5 کلب روڈ GOR1 لاہور میں اپنا کمپلینٹ بھیجتا ہے بائی پوسٹ. تو اس کو پہلے سب سے ہم انالیسس کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اس شکایت کے ساتھ ایک مستند
शनाख्त का जो कार्ड है वो मौजूद है, तो तब हम फिर उसको एनालिसिस करने के बाद मुतलका इदारे को भिजवाते हैं कि इसके ऊपर 10 दिन बाद या 15 दिन के अंदर अंदर हमें आगाह किया जाए कि कंप्लेंट जो करने वाला आदमी है उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, और फौरी तौर पे एक कापी हम शिकायत कुनिंदगान को भी मुहैया करते हैं। एक तरीकाकार है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट है उसके अंदर जो कंप्लेंट सेल का लिंक है वहाँ पर आप जाएं और अपनी शिकायत इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पर दर्ज करवा दें, तो हम आपको एक स्पेशल नंबर अलॉट कर देते हैं जिसको ट्रैक एंड ट्रेस के नज़रिए निज़ाम के तहत आपको पता चल जाता है कि इस वक्त आपकी जो शिकायत है वो किस जगह पे है। तो मैं ज़ाती तौर पे इस हवाले से बताऊं कि ये पंजाब का इस वक्त बड़ा वाइब्रेंट इदारा है जिससे लाखों लोग ना सिर्फ मुस्तफ़ीद हुए हैं बल्कि लोगों की जो मुश्किलात थी इदारों से मुतल्लिका उनके हवाले से अब पूरे पंजाब की आवाम को पता है कि अगर हमें कोई मसला या मुश्किल होगी तो वज़ीर आला के शिकायत सेल से उनको इंसाफ के हवाले से। कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आ रही हैं एवरेज? हमारे पास चूँकि ये बहुत बड़ा डायरेक्टोरेट है, इसका चेयरमैन जो है वो ज़ुबैर नियाज़ी बैठते हैं मिनिस्टर एनक्लेव में, मैं एज ए वाइस चेयरमैन यहाँ टाउन हॉल माल रोड पे बैठता हूँ। इसके अलावा हमारे जो लाहौर डिवीज़न और लाहौर सिटी के हैं ओहदेदारान वो भी मुख्तलिफ जगहों पे बैठते हैं। तो हज़ारों की तादाद में हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। शुरू में तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब भी एक महीने में तकरीबन 5,000 से 7,000 तक कंप्लेंट्स हमारे पास आती है। आपको पता है इनकी नेचर क्या है? ज़्यादातर तो ज़मीनों के जो तनाज़ात हैं उसके मुतल्लिका होती हैं कि लोगों को तकसीम के हवाले से कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ कब्ज़े के हवाले से हमारे सिस्टम में सिकम मौजूद हैं, और कई जगहों के ऊपर जो दो पार्टीज़ हैं वो जो कि अच्छे मिडल कंपनी का इंतखाब नहीं करती, पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है, तो वो जो हम ज़ुबानी कलामी काम करते हैं जो कि कुरानी असूलों से भी मुताबिकत नहीं रखता उसकी वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, मुश्किलात आती हैं। तो एक तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आवाम को कहना चाहता हूं कि जब भी वो ज़मीन के हवाले से कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वो खुदारा इस मामले में पैसे मत बचाएं और बेहतरीन फर्म का जो उसे इंगेज करें और उनको ये यकीनी बनाएं कि जो ज़मीन आप लेने जा रहे हैं वो सोसाइटी लीगल है, उसकी तमाम जो उनके मंसूबे हैं वो हुकूमती इदारों से बाकायदा से अप्रूव हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की पहले भी कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का भी एक एटीट्यूड है, पुलिस का भी एटीट्यूड है, तो आप जब ये कंप्लेंट आपके पास आती है, आप पुलिस वालों को कहते हैं या ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं, तो उनका एटीट्यूड आपको किस तरह का, वो रिजॉल्व करते हैं, रेजिस्ट करते हैं? देखिए, जो हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी बात तो है कि सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 1941 में इंडिया, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश इस वक्त मुल्क है, इसकी आबादी थी 39 करोड़, आज है 1.63 बिलियन। तो हमारे यहाँ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होती किसी इदारे को चलाने के लिए उसमें तो कोई इस अंदाज में इजाफा नहीं किया गया क्योंकि वसाइल ज़्यादा है नहीं। तो अब भी तो सिस्टम बहुत ओवरबर्डन है। अब लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी है और उसको एक डिप्टी कमिश्नर लुक आफ्टर कर रहा है, और जब पाकिस्तान बना था तो लाहौर की आबादी 10 लाख से भी कम थी, उस वक्त भी एक डिप्टी कमिश्नर से लुक आफ्टर कर रहा था। तो वसाइल को बढ़ाना है जो हम कोशिश भी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डेफिनेटली जो भी आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मैं ये एक गलत टर्म समझता हूँ। कोई भी सरकारी इदारे के अंदर जो काम करता है अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई ओवरसीज या STO या लाइन सुपरिटेंडेंट या कोई सीनियर क्लर्क या असिस्टेंट या असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सारे ब्यूरोक्रेसी की जो हमारे यहाँ इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है उसके ज़िम्मे में नहीं आते। एक्चुअली जब तक हम इनके पैकेज को आज के हालात के मुताबिक नहीं बनाते, इनकी ट्रेनिंग के सिस्टम को सर्विस रूल्स के अंदर बेहतरी नहीं लेके आते। नहीं, तो इसका मुझे थोड़ा सा जो इन्फर कर रहा हूँ मैं आपसे बातों से, इसका मतलब है अगर पब्लिक के लोग आपके पास आते तो फिर उनके चक्कर बढ़ गए? नहीं, चक्कर नहीं बढ़े। हम तो बड़ी तेजी से PMDC जो है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, उस पर लाखों लोगों की ये मुश्किलात हल हुई हैं। हमारा जो इदारा है ये बड़ा वाइब्रेंट है। नहीं, अगर पुलिस वाले नहीं हल करते, आप नहीं हल
करते हैं, बार बार आता है। नहीं देखिए कुछ ऐसी नोयत हैं, जैसे आपके कुछ केसेस जो है ना वो सिविल मैटर से रिलेट करते हैं, तो वो हमें बता देते हैं कि ये केस अदालत में जाएगा। पहले तो हम खुद ही एनालिसिस कर देते हैं कि हम ये केस को ऑलरेडी एक अदालत के अंदर है या इस तरह के मैटर को हम नहीं देख सकते, तो आप अदालत में जाइएगा। तो मैं सिर्फ आपकी निशानदही मामले की इस तरफ करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को डिलीवर करते हैं, वो अपने दफातर में बैठते हैं, मीटिंग्स के अलावा भी टाइम निकालते हैं। एक्चुअली इसको मजीद अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी के हिसाब से जो हमारा सिस्टम है वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है। अब लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे कि हर शख्स की ज़िंदगी में कोई गोल होता है, आपने क्या तमाम गोल अचीव कर लिए? सियासी गोल क्या है? क्या बस वाइस चेयरमैन बनना था या आगे इससे आगे MP है मैंने और बहुत सारी और? देखिए मैं तो एक बड़ा अल्लाह का मशकूर हूँ कि उन्होंने, पहली बात मैंने आपको बताया कि जिस घर में मैं पैदा हुआ उसकी मैं अल्लाह ताला का कभी भी लफ्ज़ों में भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। फिर जिस जगह पे हुआ, फिर एक पाकिस्तान के मुल्क में अल्लाह ने मुझे पैदा किया, ये सारी अल्लाह की खास एहसान है मेरे ऊपर। वो मेरी बचपन से एक बहुत बड़ी ख्वाब है कि जैसे यूरोप में एक बड़ा इंसाफ का सिस्टम है, अच्छी एजुकेशन है, मेडिकल की सहूलत अच्छी है, उसके अलावा सोशल जो रिफॉर्म्स उन्होंने की हैं, उसके बाद इंसानों की ज़िंदगी में बड़ी आसानी पैदा कर दी है। इसी तरह से पाकिस्तान भी एक चमकता धमकता एक ऐसा मुल्क बने जहाँ पर लोगों के दरमियान में जो दोस्ती हम अपने माजी में सुना करते थे वो कायम हो, रिश्तेदारी दोबारा इस्टेब्लिश हो, हमारी सड़कों पर अगर कोई किसी से रास्ता मांगे तो वो उसे ना सिर्फ दे बल्कि हेल्प करने का जो जज्बा हमारी कौम में पाया जाता था वो दोबारा रिवाइव हो। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने इंतखाब किया है पॉलिटिकल मैदान के अंदर अमली तौर पे हिस्सा लेने से। तो अभी तो हमारी हुकूमत में मुझे ये जो जिम्मेदारी मिली थी तो उसके मुताबिक मेरी जो कैपेसिटी थी उसमें मैंने कोशिश की कि ना सिर्फ इसमें लोगों को डिलीवर किया जाए बल्कि एक एग्जाम्पल सेट की जाए। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में आपको पता है कि हमेशा लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा भी जो भी हमें जिम्मेदारी मिली जो नेशन बिल्डिंग के हवाले से मैं समझता हूँ कि अपना रोल अदा करने का मुझे मौका मिला, तो हम इंशाल्लाह ताला एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, हमें ना सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए बल्कि इसके लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया तालीम की शक्ल के अंदर, इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन जो मैंने की, उन तमाम को मैं अपने दोस्तों के साथ ना सिर्फ शेयर करूं बल्कि सिस्टम में जहाँ जहाँ खला मौजूद है हम उस खला के अंदर अपनी विजडम, अपनी एक्सपीरियंस और जो लोगों को मोबिलाइज करके इनपुट की जाती है वो भी उसमें हिस्सा ले सके। नाज़रीन आपने बातें सुनी नासिर साहब की, और बड़ी इसमें जो नुक्ता है बुनियादी वो यही है कि ये भी चाहते हैं और हम भी ये चाहते हैं और मेरा ख्याल हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जहाँ सबको इंसाफ मिले और जो नॉर्म्स हैं हमारी अपनी, एक इंसान के करीब आता है, दिल करीब आते हैं और लोग एक दूसरे से सहूलत महसूस करते हैं, उस तरह का मुआशरा जो है हमारे यहाँ पर जो पहले भी था और मुख्तलिफ अदवार में होता रहा है, उस तरह का एक मुआशरा जो है हमारा मज़ीद बढ़कर सामने। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए।